نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، چار ایسے اشخاص ہیں کہ جن کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ ہم اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہماری اور آپ کی شفاعت کریں گے، لیکن اس حدیث شریف میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام خود آفر کر رہے ہیں، خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری شفاعت چار اشخاص کے لیے ہے۔ وہ چار اشخاص ہیں کون جن کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ انا لہم شفیع یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا، اور 100 نہیں کئی 100 گنا زیادہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب شفاعت کریں گے تو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ فرماتے المکرم لذریتی، پہلا وہ بندہ جو میری ذریت کی تعظیم کرتا۔ یہ اہل بیت اطہار کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، ان کے سامنے اس طرح گفتگو نہ کریں جس طرح ہم اپنے یار اور دوست کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ پہلا حق اہل بیت اطہار کا ہم پر ہے کہ ہم ہر مقام پر ان کے تعظیم اور ان کے اکرام کا خیال رکھیں۔ دوسرا شخص فرماتے القاضی حوائجہم، اہل بیت اطہار میں سے کسی کو کچھ حاجت ہو، کچھ ضرورت ہو تو یہ فوراً آگے بڑھتا ہے اور میرے اہل بیت اطہار کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یعنی ان کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہم پر ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ہمیں دین دیا، وہ کچھ ہم سے نہیں مانگتے، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں مانگتے، لیکن ہماری اور آپ کی از خود یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، دیکھیں، ان پر نظر رکھیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے۔ یہ دوسرا حق ہے اہل بیت اطہار کا ہم پر اور آپ پر۔ تیسرا حق ہے الساعی لہم فی امورہم عند ما اضطروا الیہ، جب یہ کسی معاملات میں الجھ جائیں، یہ اضطرار کی کیفیت میں آ جائیں۔ معاملات ہر انسان کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں الجھ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی غیر اس میرے الجھے ہوئے معاملات کے ساتھ تعاون کرے تاکہ یہ سدھر جائے۔ تیسرا حق اہل بیت اطہار کا یہ ہے کہ الساعی لہم فی امورہم، ان کے ان کاموں میں کوشش کرے اور دوڑ کر کوشش کرے عند ما اضطروا الیہ، کہ جب وہ کسی معاملات میں الجھ جائیں۔ کبھی بھی اہل بیت اطہار کے معاملات جو الجھے ہوئے ہوتے کبھی دلچسپی نہ لیں کہ اور الجھایا جائے اور بگاڑا جائے، بلکہ یوں دلچسپی لیجئے کہ ان کے معاملات کو کیسے سدھارا جائے۔ نمبر 4 جو آج کے گفتگو کا میرا عنوان بھی رہے گا، فرماتے المحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو میرے اہل بیت اطہار سے دل سے اور زبان سے محبت کرے۔ یہ 4 طرح کے حقوق ہیں، چاروں حقوق کو اچھی طرح سمجھ کر آپ جائیے تاکہ آپ کے سامنے کوئی آل رسول سید زادہ نظر آئے تو آپ ان کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ آج ہمارے سامنے اہل بیت اطہار میں سے سید زادہ ہی ہوگا۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور قریب کے رفقا تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم تو ایسے زمانے میں پیدا ہی ہوئے کہ آج ہمارے سامنے اہل بیت اطہار میں سے سید زادہ ہو سکتا ہے۔ انہی کی تعظیم اور ان چاروں حقوق کے بارے میں ہم خیال رکھیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی کتنا شاندار ہے۔ وہ اللہ اگر سید زادہ کو ہر آبادی میں نہ لاتا، ہر شہر میں نہ لاتا، ہر صوبے میں نہ لاتا، ہر ملک میں نہ لاتا، دنیا کے چپے چپے میں اگر نہ لاتا، تو ہم اگر ان جیسے احادیث کو سنتے تو تڑپ کر رہ جاتے
اے اللہ ہماری آبادی میں کوئی سید زیادہ نہیں ہے، ہم کیسے اس حدیث شریف پر عمل کریں گے؟ ہم کیسے ان سے محبت اور پیار کریں گے؟ تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں حدیث سننے کے بعد تڑپ پیدا ہو، آپ کے دل میں اضطرار پیدا ہو کہ ہم اس حدیث شریف پر عمل کریں گے، تو فوراً کسی سید زادے کو دیکھیے۔ کبھی ان چکروں میں مت پڑیے گا کہ یہ سید فلاں کام کرتا ہے، وہ کرتا ہے وہ سید اور صحیح العقیدہ ہے تو آپ اس پر قربان چلے جائیں۔ کون سا انسان ہے، کون سا ایسا آدمی ہے جو آپ کو 100% ایکوریٹ ملے؟ کون سا عالم دین ہے جو 100% ایکوریٹ ملیں گے؟ تو کیا عالم کی بھی آپ تعظیم چھوڑ دیں گے؟ کیا ان کے حقوق کی بھی پامالی کریں گے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالنے لگتا ہے، نہیں اس سید کی ہم تعظیم کریں کیسے؟ ان کا تو نسب ہی نہیں معلوم، ہم اس سید کی تعظیم کریں کیسے؟ یہ تو نماز پڑھتا نہیں ہے، ہم اس سید کی تعظیم کریں کیسے؟ یہ تو فلاں فلاں کام نہیں کرتا۔ اس طرح کے وسوسے شیطان ڈال کر کبھی بھی سادات کی تعظیم آپ کو کرنے نہیں دے گا، ان کی محبت کبھی بھی آپ کو اپنانے نہیں دے گا۔ تو چوتھے حقوق پر میں کلام کرنے لگا، المحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو اہل بیت اطہار سے دل سے بھی محبت کرے اور زبان سے بھی محبت کرے۔ ایک حدیث شریف اور علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اسی کتاب میں، وہ سنا کر پھر آگے میں بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید الحسین، ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کیا جملہ ارشاد فرمایا، قربان جائیے۔ آپ فرماتے کہ من احبنی واحب ہذین وامہما واباہما، آپ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے، پہلے فرماتے جو مجھ سے محبت کرے، حسن اور حسین سے محبت کرے، ان دونوں کی ماں سے محبت کرے اور ان کے باپ سے محبت کرے۔ آگے آقا فرماتے ہیں کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے درجہ میں رہے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختصر اس حدیث کو نقل کر کے خود اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جس قدر و منزلت میں ہوں گے وہ شخص وہاں ہوگا، نہیں، کان معیت المشاہدت، مشاہدہ میں اس درجے پر وہ فائز ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ یہ انعام و اکرام دے گا۔ تو آپ نے سن لیا کہ حسن اور حسین جو اہل بیت اطہار میں سے ایک فرد کا نام ہے، ایک اہم جز کا نام ہے، ان سے محبت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، امام حسین آ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کبھی وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، چھوٹے تھے وہ، پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، آپ خود اٹھے اور جا کر امام حسین کو لیا اور اپنی گود میں بیٹھا دیا، گود میں بیٹھا کر یوں کہنے لگے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، واحبہ من یحبہ، اور اے اللہ اس کو بھی تو اپنا دوست بنا لے جو امام حسین سے محبت کرے۔ یہ وہ حق ہے کہ جسے ہم ادا کریں گے تو یہ حق کی ادائیگی کبھی رائے گا نہیں جائے گی، بڑی نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ کبھی آپ اہل بیت اطہار سے صدق کے دل سے محبت کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک محبت کی بات بتاتا ہوں، ہم اور آپ، ہمارا ایک نیچر ہے، ہماری ایک فطرت ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ہم کسی اچھی چیز کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے باطن کو بھی دیکھ کر ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اس سے محبت کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ظاہری چیز کو دیکھ کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس کے باطن کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک کی مثال دیتا ہوں جس سے ہم اور آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ کبھی ہم ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سونے کا زیور آ جائے، ہیرا آ جائے،
ہم سونے کے زیور کے جو اس کی بناوٹ ہے، سونار نے جو بنایا ہے، اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر بھی ہم اس زیور سے محبت کرتے ہیں، اور نفس سونا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہیرا آ جائے، ہم ہیرا کو دیکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، یہ نفس ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جب ہیرا چمکتا ہے تو اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ ظاہر اور باطن دونوں سے کرتے ہیں نا۔ صرف ظاہر سے محبت یوں کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے یہاں دیکھا ہوگا آرٹیفیشل زیور بناتے ہیں جو سونے کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ زیور ٹوٹ جائے، ہے خوبصورت، پالش کیا ہوا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں تو پسند کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے ہمیں، لیکن جب اس کا پالش اتر جائے تو ہم پھر اس سے محبت نہیں کرتے، پھینک دیتے ہیں۔ اگر سونار اس کی پالش دوبارہ ظاہر میں نہ چمکائے تو ہمیں اس کے باطن سے محبت ہی نہیں ہے، اسے ہم پھینک دیتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ظاہر سے محبت ہے۔ صرف باطن سے محبت یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو بندہ ہو، ایک بندہ غریب ہو، انتہائی غریب رہے، لیکن ہے وہ نیک آدمی، عمل صالح کا پیکر ہے وہ۔ دوسرا بندہ کروڑ پتی ہے، لیکن وہ عمل صالح کا پیکر نہیں ہے۔ آپ اس کروڑ پتی کو چھوڑ کر اس نیک آدمی سے جو محبت کر رہے ہیں، وہ محبت کس اعتبار سے ہے؟ باطن کے اعتبار سے۔ ظاہر کے اعتبار سے تو اس امیر آدمی سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ہم اس سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر ان سے محبت کر رہے ہیں جو عمل صالح کا پیکر ہے۔ رجل صالح سے ہم محبت کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے باطن کو دیکھا، ظاہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تینوں محبت میں سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہر سے بھی محبت کرنی چاہیے اور باطن سے بھی کرنی چاہیے۔ میرا حسین تو ظاہر میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہیرا سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے حسین کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، چہرے سے وجاہت ٹپکتی تھی، آپ کی آنکھیں چمکیلی تھیں اور آنکھوں سے روٹ ٹپکتا تھا، آپ کے ہونٹ گلابی تھے، متوسط تھے، آپ کی ناک اونچی تھی، آپ کے پیشانی ہلالی، آپ کے پیشانی کشادہ تھی، اور آپ کے ابرو ہلالی تھے، اور آپ کے بھویں گھنی تھیں اور لمبی تھیں، آپ کے دانت سفید اور مقطر تھے جو چمکیلے تھے، اور آپ کے داڑھی مبارک نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ، قد نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ پستہ قد، رنگ نہ بہت زیادہ گندمی اور نہ بہت زیادہ سفید، اس کے درمیان جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ایسا حسین سے ہم نہیں محبت کریں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سینے سے لے کر پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو امام حسین کے ظاہر سے اگر کوئی محبت کسی کے ظاہر سے کرنا چاہتا ہے تو میرے حسین میں یہ خوبی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب باطن سے محبت کریں، اور یہی محبت دائمی محبت ہے۔ باطن سے جب ہم محبت حسین سے کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ان کے سیرت کو اپنائیں گے، ان کے کردار کو اپنائیں گے، ان کے نظریات کو اپنائیں گے کہ امام حسین جس چیز کو پسند کرتے تھے انہی چیزوں کو ہم بھی پسند کریں گے، جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اسے ہم بھی ناپسند کریں گے۔ یہ ہے باطنی محبت۔